نبی نے سب سے بڑی عبادت جو نماز ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں دی گئی، اس عبادت کے لیے اپنی حیات ہی میں مصلی پر اگر حضرت ابو بکر کو کھڑا کر دیا تو کون ان سے آگے بڑھے گا؟ لہذا ابو بکر کو خلیفہ بنا دیا جائے۔ اللہ، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اختلاف ہوتا تھا، مگر حدیث آ جانے کے بعد چاہے وہ کنایتن ہو چاہے صراحتن ہو، صحابہ کرام حدیث کے اوپر سر جھکا دیتے تھے اور اختلاف کا حل وہی مل جاتا تھا۔ آج بھی لوگ اگر اختلاف کا حل چاہتے ہیں تو قرآن و سنت کے علاوہ ان کو اختلاف کا حل کہیں نہیں ملے گا، لیکن سچ یہ ہے، صحیح یہ ہے کہ وہ حقیقت میں اختلاف باقی رکھنا چاہتے ہیں، اتحاد چاہتے ہی نہیں۔ بتائیے، آپ نے اپنی حیات میں نماز پڑھانے کے لیے کس کو بنایا؟ ابو بکر کو۔ اشارہ کس بات کی طرف تھا کہ میرے بعد جانشین کس کو بنانا، خلیفہ کس کو بنانا؟ حضرت ابو بکر کو۔ اب حضرت امیر معاویہ اگر اپنے بیٹے یزید کو باصلاحیت سمجھتے ہوئے اگر خلافت کے لیے مقرر کر دیتے ہیں، اپنی زندگی میں نامزد کر دیتے ہیں، ولی عہد بنا دیتے ہیں، تو اس سے اسلام کے اندر کون سا فساد اور کون سا فتنہ برپا ہو گیا؟ حضرت امیر معاویہ کو اسی وجہ سے گالی دی جاتی ہے، جبکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے محترم ہیں، امت کے ماموں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے محترم ہیں حضرت امیر معاویہ، اور ان کے بارے میں یہ حدیث موجود ہے کیا؟ وان عبد الرحمن ابن ابی امیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکان من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النبی انہو قال لمعاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وحدہ، رواہ الترمذی فی کتاب المناقب۔ حضرت امام ترمذی اس حدیث پاک کو اسے کتاب المناقب کے اندر لائے، حضرت عبد الرحمن ابن ابی امیرہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، وکان من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا فرمایا؟ کس کے بارے میں؟ قال لمعاویہ، معاویہ کے بارے میں دعا کی، یزید کے باپ حضرت معاویہ اپنے سالے کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اللہ اس کو ہادی بنا دے، ہدایت دینے والا بنا دے، مہدی بنا دے یعنی ہدایت یافتہ بنا دے، وحدہ، اور ہدایت کے اوپر اس کو ہمیشہ قائم رکھ۔ بتائیے، جس کو نبی نے اس طریقے کی دعا کی ہو جس کے لیے کہ اس کو ہدایت کے اوپر قائم رکھ، ہادی بنا دے، مہدی بنا دے، لوگ کہتے کہ یہ ہدایت کے اوپر نہیں تھا، گمراہ تھا۔ نبی نے جس کی ہدایت کے لیے دعا کی ہو، اگر وہ آدمی یزید کو خلیفہ بناتا ہے، یزید کو جانشین بناتا ہے، تو یہ ہدایت کی روشنی میں بناتا ہے، اس لیے کہ نبی نے حضرت امیر معاویہ کے بارے میں یہ دعا فرمائی ہے کہ اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وحدہ، اللہ اس کو ہادی بنا دے، ہدایت دینے والا، اسی طرح مہدی بنا دے، ہدایت یافتہ بنا دے، وحدہ، اور زندگی بھر اس کو ہدایت کے اوپر قائم رکھ۔ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں نبی کی یہ دعا ہے، کیا ہدایت کے اوپر تھے۔ لہذا جانشین مقرر کرنا اپنی حیات کے اندر یہ کوئی بری بات نہیں ہے، اس کو خامخواہ شیعہ حضرات نے اچھال دیا ہے۔ حضرت فاطمہ، علی، حسن، حسین اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو پاک پنجتن کہا جاتا ہے، پاک پنجتن، اور انہی کو یہ اہل بیت کہتے ہیں۔ پانچ کے علاوہ کوئی اہل بیت نہیں، اور اس اصول کو بنانے کے لیے انہوں نے انکار کر دیا کہ فاطمہ کے علاوہ نبی کی کوئی بیٹی ہی نہیں تھی۔ یہ شیعوں کا عقیدہ ہے، وہ کہتے ہیں نبی کی ایک ہی بیٹی تھی، کون؟ حضرت فاطمہ، جو علی کے نکاح میں دی گئی، بقیہ آپ کی کوئی بیٹی نہیں تھی۔ اس آیت کریمہ کے خلاف ہے۔ دیکھیے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، اے نبی آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے، یا ایھا النبی قل لازواجک، اس کا مطلب ایک سے زیادہ بیویاں تھیں، 12 بیویاں آپ کی تھیں، 12 بیویاں تھیں آپ کی، تو آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، جو زوجتن کی جمع ہے ازواج، وہ بناتی کا بنت کی جمع بنات، اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے۔ آیت کریمہ میں بنت کی جمع بنات لائی گئی ہے، اس کا مطلب فاطمہ کے علاوہ اور بھی آپ کی بیٹیاں تھی، اس لیے کہ نساء المومنین الگ ہے، مومنوں کی عورتوں سے کہہ دیجئے، وہ الگ ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہنا کہ اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے، اپنی بیٹیوں سے، بنت کی جمع پلیورل لایا گیا، بنت کا پلیورل، جمع یعنی آپ اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، اس کا مطلب
کہ شیعوں کا یہ عقیدہ یہ اصول صحیح نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک ہی بیٹی حضرت فاطمہ تھی، حضرت زینب، رقیہ، ام کلثوم یہ سب آپ کی بیٹیاں تھیں، اور ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنی بیٹیوں سے کہہ دیجئے، بیویوں سے کہیے، بیٹیوں سے کہیے، لہذا صرف حضرت فاطمہ کو آپ کی بیٹی ماننا اس آیت کریمہ کے خلاف ہے۔ اور یہ اہل بیت جو ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور کسی رشتہ دار کو نہیں مانتے، بلکہ یہ پاک پنجتن ہی اہل بیت ہے، اور ان سے جو لوگ نکلے ہیں وہ امام بنے، یہ اہل بیت ہے۔ کیا یہ صحیح ہے کہ یہی 5 لوگ اہل بیت ہیں؟ اس کو سمجھنے کے لیے 2 چیزیں سمجھنی ضروری ہیں۔ اگر 2 چیزیں آپ نہیں سمجھیں گے تو یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ غور سے سنیے، بہت عمدہ بات ہے، شاید آپ نے نہ سنی ہو۔ ایک چیز کا تعلق لغت سے ہے، یہ نہیں سمجھیں گے تو سمجھ میں نہیں آئے گا، اور ایک چیز کا تعلق تاریخ سے ہے۔ پہلے لغت سمجھاتا ہوں۔ ایک آدمی کے 2 بیٹے 2 بیٹیاں ہیں، ایک لڑکا 2 لڑکیاں ہیں، تو آدمی کے بیٹے اور بیٹیاں اولاد ہیں، اسی کو اولاد کہا جاتا ہے یا ذریت کہا جاتا ہے؟ آدمی کے بیٹے بیٹیوں کو اولاد کہا جاتا ہے۔ جیسے یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تم کو تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتا ہے، اور لڑکے کا 2 حصہ ہے اور لڑکی کا 1 حصہ ہے۔ یہاں دیکھیں لڑکی اور لڑکا دونوں کو ملا کر اولاد کہا گیا ہے۔ تو آدمی کے بیٹے بیٹیاں یہ آدمی کے اولاد ہوتے ہیں، اچھا، انہیں کو ذریت بھی کہا جاتا ہے۔ اور لڑکی کی اولاد کو اسبات کہا جاتا ہے، لڑکی، نواسے، نواسیاں، ان کو اسبات کہا جاتا ہے۔ یہ سمجھ میں آیا؟ آدمی کے بیٹے بیٹیوں کو اولاد و ذریت، بیٹی کی جو نسل ہے نواسے اور نواسیاں وغیرہ یہ اسبات ہیں۔ اچھا، اس کو اور عام کر دیجئے، اہل اس سے عام ہے۔ اہل کے اندر آدمی کی بیوی بھی آ گئی، خود آدمی اس کے اندر آ گیا، اور بیٹے بیٹیاں اور بیوی، آدمی آ گیا، بیٹے بیٹیاں آ گئیں، اور اسی طریقے سے آدمی کی بیویاں بھی آ گئیں اہل کے اندر۔ ہاں، تو اہل بیت جب کہا گیا تو اہل بیت میں آپ خود آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اسی وجہ سے وہاں ضمیر مذکر استعمال کی گئی ہے، اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تغلیباً یہاں ضمیر مذکر استعمال کی گئی ہے، اس لیے کہ اہل میں خود نبی شامل ہے۔ تو اہل میں نبی خود شامل ہے، آپ کی بیویاں شامل ہیں، آپ کی اولاد شامل ہے، یعنی بیٹے بیٹیاں، اور آل اہل سے زیادہ عام ہے۔ آل میں بیٹے ہیں، بیٹیاں ہیں، بیویاں ہیں، آدمی خود ہے، اور آل میں ایک چیز کا اضافہ ہو جاتا ہے، نبی کی اتباع کرنے والے جو لوگ ہیں وہ لوگ بھی نبی کی آل ہیں۔ اب درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اہل نہیں ہے، اللہم صلی علی، اس لیے کہ اہل کے اندر متبعین نہیں آتے، آل کے اندر متبعین آتے ہیں، بیویاں شامل، آدمی خود شامل، بیٹے بیٹیاں شامل، اور جو اس کی اتباع کرتے ہیں وہ بھی شامل، متبعین شامل۔ اب دیکھیے جب آدمی درود پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ درود بھیج تو محمد پر، وعلی آل محمد، اور محمد کی آل پر، تو مطلب یہ ہوا کہ اے اللہ درود بھیج تو نبی پر، درود بھیج تو نبی کی بیویوں پر، درود بھیج تو نبی کے بیٹے بیٹیوں کے اوپر، اور درود بھیج تو نبی کی اتباع کرنے والوں پر، اہل حدیثوں پر جو قیامت تک آنے والے ہیں، سب کے اوپر تو درود بھیج۔ آل کے اندر نبی کے سچے متبعین بھی شامل ہو گئے۔ اس کا مطلب اولاد سے عام ہے اہل، اور اہل سے عام ہے آل۔ یہ سمجھ میں آیا؟ اب اہل بیت کے اندر کون کون آیا؟ خود آپ داخل ہوئے، آپ کی بیٹیاں، آپ کے بیٹے، اسی طریقے سے آپ کی بیویاں، سب شامل ہو گئے، اور آل کے اندر ایک چیز کا اضافہ ہو گیا، متبعین۔ تو یہ اولاد، اسبات، ذریت، اور اسی طریقے سے اہل اور آل کا مطلب سمجھ میں آ گیا؟
یہ ایک رسی ہے جو زمین سے آسمان تک پھیلی ہوئی ہے، اور دوسری چیز بھاری چیز جو چھوڑ کر جا رہا ہوں وہ کیا ہے؟ اطرتی یعنی اہل بیت، وہ اہل بیت، وہ اطرتی اہل بیتی، اور میری اطرت یعنی اہل بیت کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور یہ دونوں جدا نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ حوض کے اوپر آ جائے۔ یعنی وہ جو حدیث تھی وہ یہ ہے کہ جب تک دونوں کو پکڑے رہو گے گمراہ نہیں ہوگے، وہاں کتاب و سنت ہے، اور یہاں یہ دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک ان میں سے بڑی ہے یعنی کتاب اللہ بڑی، اور دوسرے میرے اہل بیت ہے جو کتاب اللہ سے چھوٹے، یہ دونوں جدا نہیں ہو سکتے۔ کیا مطلب؟ کتاب اللہ کے اوپر عمل کرنا اور میرے اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ مطلب ہے۔ اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ اہل بیت کے پیچھے پیچھے چلنا اور اہل بیت حجت ہے، بلکہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کے لیے کہا گیا، اور اہل بیت کا مطلب آپ سمجھ گئے۔ تو اس چیز کا تعلق چونکہ لغت سے تھا وہ میں نے بتا دیا، اہل کا مطلب بھی سمجھ میں آ گیا، آل کا مطلب بھی۔ دوسری چیز جس کا تعلق تاریخ سے ہے، اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب دیکھیں، محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب، ان کا نام شیبہ ہے، ابن ہاشم جن کا نام عمر ہے، اور ابن عبد مناف جن کا نام مغیرہ ہے۔ ہم یہاں تک دیکھ رہے ہیں۔ آپ محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ان کا نام شیبہ، ابن ہاشم ان کا نام عمر، ابن عبد مناف ان کا نام مغیرہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کون ہوئے؟ شیبہ یعنی عبد المطلب۔ یہ عبد المطلب ہے کون اور یہ ہاشم کون ہے؟ بھئی سلسلہ نسب یوں ہے نا، محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف، برابر ہے؟ عبد المطلب کا نام شیبہ ہوا کیسے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پردادا ہیں ہاشم عبد المطلب کے بعد، یہ مکہ سے شام کی طرف تجارت کرنے کی غرض سے نکلے، راستے میں مدینہ پڑا، مدینہ میں بنو نجار کی ایک عورت سلمہ بنت عمر سے انہوں نے شادی کر لی، اور کچھ دن وہاں ٹھہرے۔ جب وہ حالت حمل میں ہو گئی تو ان کو چھوڑ کر کے شام چلے گئے تجارت کے لیے، اور وہیں فلسطین کے شہر غزہ میں انتقال ہو گیا، وہ وہیں دفن ہے۔ اب یہ عورت سلمہ بنت عمر جو حاملہ تھی، انہوں نے ایک بچے کو جنم دیا، ایک بچہ پیدا ہوا، بال سفید تھے اس وجہ سے اس کا نام شیبہ رکھا گیا۔ بعض بچے ہوتے پیدائشی ان کا بال سفید ہوتا ہے، یہ بچہ جو پیدا ہوا اس کے بال سفید تھے فطری طور پر، پیدائشی طور پر، لہذا ان کا نام شیبہ رکھا گیا۔ شیب کا مطلب ہوتا ہے بوڑھا، جیسے بوڑھے کے بال سفید ہوتے، تو بال سفید ہونے کی وجہ سے ان کا نام رکھا گیا شیبہ۔ یہ جب 10-12 برس کے ہوئے تو ہاشم جو آپ کے پردادا ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے بھائی مطلب نام تھا ان کا، کیا نام تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا ہاشم جو وہاں انتقال کر گئے غزہ میں جا، ان کے ایک بھائی تھے مطلب، ان کو معلوم ہوا کہ میرے بھائی نے وہاں شادی کر لی تھی سلمہ بنت عمر سے، ایک لڑکا پیدا ہوا ہے۔ 10-12 سال کے بعد آئے اور کہا کہ وہ لڑکا میرے بھائی کا ہے، میں اسے مکہ لے جاؤں گا۔ تو خاندان والوں کا نہیں، کہا کہ بھیج دو، حرم کے درمیان رہے گا، حرم کے حدود میں رہے گا۔ حرم کا حوالہ آیا تو خاندان والوں نے اس بچے کو بھیج دیا، شیبہ کو۔ اب مطلب جو ہے یہ آگے بیٹھے تھے سواری کے اوپر اور پیچھے یہ بچہ بیٹھا ہوا تھا شیبہ۔ جب مکہ میں داخل ہوئے تو لوگوں نے کہا ارے یہ تو عبد المطلب ہے، مطلب کا غلام ہے، یہ کہیں سے غلام لے آیا ہے۔ تو مطلب نے کہا کہ یہ مطلب کا غلام نہیں، مطلب کا بھتیجا ہے یہ۔ اور جب لوگوں نے عبد المطلب کہہ دیا تبھی سے شیبہ کا نام عبد المطلب ہو گیا۔ الرحیق المختوم دیکھ لیں آپ۔ تو بنو ہاشم، یہ ہاشم کے بھائی ہے مطلب، برابر ہے، یہ بنو ہاشم اور بنو المطلب، ان سے جو خاندان ہوا یہ اہل بیت کہلاتا ہے۔ حدیث اس طرح۔ وعن سعید بن المسیب ان جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ اخبرہ قال مشیت انا و عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہما الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقلنا آتیت بنی المطلب۔ اگر یہ تاریخ معلوم نہ ہو تو یہ حدیث سمجھ میں نہیں آئے گی۔ آتیت بنی المطلب، مطلب کے بیٹے، مطلب کی اولاد، آتیت بنی المطلب من خمس خیبر وترکتنا ونحن بمنزلۃ واحدۃ منک فقال انما بنو ہاشم وبنو المطلب شيء واحد قال جبیر ولم يخص النبي صلى الله عليه وسلم لبني عبد شمس وبني نوفل شيئا رواه البخاری في کتاب المغازی۔ امام بخاری اس حدیث پاک کو ایسے کتاب المغازی میں لائے، اس حدیث کو سمجھا ہی نہیں جا سکتا اگر یہ واقعہ یاد نہ ہو تو۔
حضرت جبیر ابن مطعم کہتے ہیں کہ میں اور عثمان ابن عفان یہ دونوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ آپ نے خیبر کا جو 5واں حصہ تھا مال غنیمت کا وہ آپ نے بنو مطلب کو دے دیا، جبکہ ہم اور بنو مطلب یہ ایک ہی منزلے میں ہیں، ایک ہی منزلے میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انما بنو ہاشم، نبی کے پردادا ہاشم ان کی اولاد، وہ بنو المطلب ان کے بھائی مطلب کی اولاد، یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ انما بنو ہاشم و بنو المطلب شیء واحد، یہ دونوں ایک ہی ہیں۔ اس کا مطلب بنو ہاشم اور بنو یعنی دونوں بھائیوں کی اولاد، ہاشم کی اولاد آپ کے پردادا اور آپ کے پردادا کے بھائی مطلب، ان دونوں کی اولاد یہ اہل بیت ہے، انہی کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ ہاشم کی اولاد یعنی بنو ہاشم اور بنو المطلب مطلب کی اولاد، یہ دونوں بھائیوں کی اولاد اہل بیت کہی جاتی ہے۔ وہ 5 ہیں، کون کون؟ آل علی، آل عباس، آل عقیل، آل جعفر، آل حارث ابن عبد المطلب۔ یہ 5 لوگ جو عین عین سے شروع ہوتے ہیں، آل عقیل، آل عباس، آل علی، آل جعفر، آل حارث، یہ 5 لوگ ہیں، ان کی آل کو اہل بیت کہا جاتا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اہل بیت صرف 5 ہیں، یہاں معاملہ یہ ہے حدیث کی روشنی میں کہ اہل بیت وہ تمام ہیں جو ہاشم کی اولاد ہے، جو بنو مطلب کی اولاد ہے۔ لہذا ان کا یہ گیس کرنا اور یہ عقیدہ بنا لینا کہ انہی 5 لوگوں کو اہل بیت کہا جاتا ہے اور ان کی اولاد کو اہل بیت کہا جاتا ہے، اس حدیث کے خلاف ہے۔ اس حدیث کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں لغت کی طرف جانا پڑا، اس حدیث کو ثابت کرنے کے لیے ہمیں تاریخ کی طرف جانا پڑا، یعنی بعض حدیثوں کو سمجھنے کے لیے لغت ضروری ہے سمجھنا اور تاریخ کا سمجھنا ضروری ہے، ورنہ حدیث سمجھ میں نہیں آتی۔ لہذا انہی کو اہل بیت سمجھنا یہ شیعوں کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ اس طریقے سے ان کے یہ بنیادی عقائد اور بنیادی اعمال تھے، ان میں سے ایک چیز اور بھی ہے، اور عجیب بات تو یہ ہے کہ ان کے آقا اور مولا ہی یہ حدیث روایت کرتے پھر بھی نہیں مانتے ہو۔ حدیث اس طرح، وعن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سید الشہداء حمزۃ ابن عبد المطلب رواہ الطبرانی فی الکبیر وقال الالبانی هذا حدیث حسن۔ امام البانی نے اس حدیث کو حسن کہا ہے اور امام طبرانی اس کو اپنی حدیث کی کتاب معجم الکبیر کے اندر لائے ہیں، اور راوی حضرت علی ابن ابی طالب ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہیدوں کے سردار سید الشہداء، تمام شہیدوں کے سردار حمزہ ابن عبد المطلب ہے۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ تمام شہیدوں کے سردار حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس معاملے میں بھی ان کا یہ عمل، ان کا یہ اصول، ان کا یہ ضابطہ حدیث کے خلاف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جتنے بھی عقائد ہیں ان کا اگر جائزہ لیا جائے تو، اور ان کو کتاب و سنت کے معیار پہ جو کسوٹی ہمیں دی گئی پیش کیا جائے تو سارے عقائد اور سارے اعمال باطل ٹھہرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔